اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن تطوع خیرا فهو خیر له صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، صحیح بخاری میں امام بخاری کتاب و بدء الوحی میں حدیث لے کے آئے ہیں۔ حدیث جبرائیل کے نام سے بڑی معروف حدیث ہے، اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کے پوچھا ہے کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ آپ نے 6 اجزاء بتائے کہ ایمان یہ ہے کہ آپ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، وملائکتہ اس کے فرشتوں پر، اس کی کتب پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور تقدیر پر۔ اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ اس بات کی شہادت اور گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ، اور اس کے ساتھ ساتھ تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، بیت اللہ کا حج کرے، رمضان کے روزے رکھے۔ شریعت مطہرہ میں ہماری عبادات، اس کی بنیاد یہی ارکان ہیں، اور پھر اس کے آگے اسی کی ہی آگے فروعات ہیں جو عبادات کے حوالے سے ہم اکثر دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے، جہاں پہ ہم عبادات میں ایک جامع عبادت، ایک لازمی اور ایک کمپلسری عبادت نماز کو قرار دیتے ہیں، تو نماز ہی کی دوسری قسمیں ہیں کہ جس میں نفلی نماز ہے، جس میں سنتیں بھی ہیں، جس میں نماز چاشت ہے، اوابین ہے، جس میں نماز جنازہ بھی ہے، تہجد کی نماز بھی ہے، کئی نمازیں ہیں۔ اب یہ نمازوں کی کئی قسمیں ہیں۔ اس میں کئی وہ نمازیں ہیں جس میں ہماری سنتیں ہیں نماز کی، اور اس سنتوں کی بھی پھر آگے 2 قسمیں ہیں۔ ایک مؤکدہ سنتیں ہیں جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پابندی فرمائی ہے اور ہمیشہ کی فرمائی ہے، اور کچھ وہ غیر مؤکدہ ہے جس پر آپ نے اس طرح پابندی نہیں فرمائی، بلکہ اس میں کبھی آپ نے اس کو پڑھا بھی ہے اور چھوڑا بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم نماز کی 2 قسمیں کرتے ہیں۔ ایک وہ نماز ہے جو فرضی نماز ہے، اور ایک وہ نماز ہے جو نفلی نماز ہے، اور فرض کے علاوہ جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ شریعت مطہرہ میں ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن ہر اس شخص پر جو صاحب نصاب ہوتا ہے، اور شریعت کے اصولوں کے مطابق صاحب نصاب کس طرح بنتا ہے، وہ سال گزرا ہوا ہو اور اس کا مال، اس کی جائیداد، اس کی پراپرٹی، اس کی نقدی پوزیشنز، ملکیت، وہ اس کو کوالیفائی کرتی ہوں زکوٰۃ کے ریٹ کو، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ پھر اسی کی ہی آگے فروعات ہیں، اس کی مختلف قسمیں ہیں جو نوافل کی صورت میں ہوتی ہیں، جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان فی المال حق سوی الزکاۃ، کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق موجود ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا من سأل باللہ فاعطوہ، کہ جو شخص بھی آپ سے اللہ کے نام پہ سوال کرتا ہے اس کو کچھ ضرور دے دیا کریں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ عبادات میں اسی طرح ہی روزہ ہے۔ اب روزے کے حوالے سے آپ نے قرآن کریم کی آیت کثرت سے علماء سے رمضان کے حوالے سے سنی ہے کہ کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی یہ فرضی روزہ وہ روزہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ اس کی اتنی بڑی جزا ہے کہ کسی عمل کی جزا اللہ نے بتائی ہے، کئی کی نہیں بتائی۔ روزہ اتنا بڑا عمل ہے، کتنی جزا ہوگی؟ میرا رب فرماتا ہے انہ لی، یہ میرے بندے نے خالص میرے لیے رکھا ہے، یا اس کو پتہ ہے یا مجھے پتہ ہے، وانا اجزی بہ، اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من تطوع خیرا فہو خیر لہ، جو شخص تطوعاً خوشی سے اضافی لحاظ سے کوئی نیکی اور بھلائی کرتا ہے وہ اس کے لیے ہی بہتر ہے۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سنن ابی داود کی 864 نمبر حدیث ہے، فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، قیامت کے روز سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا الصلاۃ، وہ نماز ہوگی۔ فإن كانت له تامہ، اگر بندہ نمازی کے لیے یہ نماز کا سیکشن پورا ہو گیا اور اس نے اس کی تمام شرائط کو، اس کے تمام جو سنتیں ہیں اور اس کے مطابق ہوگی نماز، جس طرح کہ فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ اگر اس طرح کی نماز ہوگی مکمل پابندی کے ساتھ، مواظبت کے ساتھ اور مداومت کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس بندہ نمازی کے لیے سرٹیفکیٹ جاری ہوگا کتبت لہ تامہ، اس کا نماز کا سیکشن پورا ہے، یہ اس میں سے پاس ہو گیا ہے۔ تصور کیجئے کہ رب العالمین کے سامنے ساری دنیا موجود ہو، اعمال کا حساب کتاب ہو رہا ہو، اور بندہ نمازی کے لیے یہ اعلان ہو کہ اس کی نماز کا سیکشن پورا ہے، یہ پاس ہو گیا ہے نماز کے سیکشن سے، تو اس کے لیے کتنی بڑی خوشی کا مقام ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِن كَانَتْ لَهُ تَامَّةٌ كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةٌ فَإِن لَمْ يَكُنْ، اگر نماز کے سیکشن میں اس کی کوئی کمی رہتی ہوئی، جس طرح میں اپنی بات کرتا ہوں، گناہ گار لوگ ہیں ہم، بسا اوقات نماز میں توجہ ڈائیورٹ ہو گئی، کسی اور طرف دھیان چلا گیا، کبھی نماز کے وقت کے حوالے سے غفلت ہو گئی، کبھی وضو کرتے کو کمی ہو گئی، جلدی میں کر بیٹھے، کوئی کمی کوتاہی وہاں پہ رہ گئی، نماز پڑھنے میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، تو اللہ رب العالمین کیا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یقول رب تبارک و تعالی لملائکتہ، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہیں گے انظروا لعبدی، میرے بندے کے نامہ اعمال کو چیک کرو، هل تجدون له من تطوع، کیا اس کی کوئی اضافی عبادت موجود ہے؟ اس نے کوئی سنتیں پڑھی ہوں، نوافل پڑھے ہوں، تہجد پڑھی ہو، اور اس نے کوئی اور نوافل پڑھے ہوں، تو جو فرضی نماز کی کمی رہتی ہوگی اللہ تعالیٰ وہ نفلوں سے اس کی پوری کر کے اس کے لیے جنت واجب کر دیں گے۔ یہ نفلی عبادت کا فائدہ ہے۔ آپ نے فرمایا ثم الزکاۃ ثم الصیام ثم تؤخذ الاعمال على حسب ذلك، جس طرح نماز کو اللہ تعالیٰ چیک کریں گے، اسی طرح ہی روزے کو چیک کریں گے، روزے کو چیک کریں گے۔ وہ کیسے؟ یہ بات تو ہمیں علم ہے،
کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کو نصیحت کی. کہتے ہیں اوصانی خلیلی بثلاث، مجھے میرے دوست جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی نصیحت کی. وہ کیا ہے؟ لا ادعهن حتى اموت، جب تک میں مر نہیں جاتا میں کبھی بھی نہیں اس کو چھوڑوں گا، وعدہ کر لیا میں نے. ان میں صیام 3 ایام من کل شہر، ہر مہینے 3 روزے رکھنے ہیں. وہ روزے جس کو عمومی طور پہ ایام 20 کے روزے بھی کہا جاتا ہے، وہ 3 روزے حضرت ابو ہریرہ بھی حضرت ابو ذر غفاری بھی دونوں سے حدیثیں مروی ہیں، دونوں ہی روزے رکھا کرتے تھے. وعدہ کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے چونکہ وعدہ کیا اب ساری زندگی یہ روزے نہیں چھوڑنے. آج بھی خوش نصیب کئی ایسے موجود ہیں سوموار کا روزہ بھی رکھتے ہیں، جمعرات کا روزہ بھی رکھتے ہیں. کیوں؟ اجر اتنا ہے. فرضی کا تو آپ نے اجر سن لیا کہ وہ رب نے دینا ہے، کتنا بڑا دینا ہے، انسان کی بساط میں احاطہ میں ایک بات ہے ہی نہیں کہ کتنا ثواب ہوگا. لیکن نفلی روزے کا بتا دیا، فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے اس کے لیے 1 روزہ رکھتا ہے، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ کریم اس کے 1 روزے کی وجہ سے اس کے چہرے کو 70 سال جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں. اب آپ تصور کیجئے کہ روزے کے حوالے سے کتنی ایسی پابندیاں ہیں جو ایک مثالی روزے کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہیں. اس کے باوجود بندہ مومن ہے، خطا کار ہے، گناہ گار ہے، بھول جاتا ہے، غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے. اس کی فرضی روزے کی کوتاہیاں اللہ تعالیٰ نفلی روزوں سے پورا کر کے اس کے روزے کے سیکشن سے بھی اسی طرح ہی اس کو انشاءاللہ پاس کریں گے. زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ میں بھی اسی طرح کمی رہ سکتی ہے، تو نفلی صدقات رکھے. آپ کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں، کسی تنگ دست کے ہاتھ پہ کچھ دے دیں. کئی فقراء، مساکین، یتامہ ایسے لوگ موجود ہیں، آپ کسی نہ کسی طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں. کل یہی صدقہ، یہی زکوٰۃ، یہ جو آپ نے نفلی طور پہ چیزیں دی ہوں گی، وہی آپ کے لیے سایہ بن کر انشاءاللہ وہی جنت میں ہمارے لیے داخلے کا سامان پیدا کریں گی. اور قرآن کریم نے بڑے واضح انداز میں کہا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے، آپ کی نیت ہونی چاہیے، وہ کسی کے سامنے بھی دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے. ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. اگر آپ صدقات کو ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے دیں، نیت آپ کی ہے، آپ کے رب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو فنعما ہی، بہت اچھی بات ہے. قرآن کہتا ہے وَإِن تُخْفُوهَا، لیکن اگر آپ چھپا کے دیں، فقراء کو دیں، وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ صدقہ اور زکوٰۃ جو کسی غریب اور مسکین کو دے رہا ہوں، یہ میرے لیے سایہ بن کر اللہ قیامت کے دن آئے اور مجھے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی صدقے کی طرف راغب ہوں، تو انشاءاللہ آپ کا صدقہ کئی اجر آپ کے لیے بڑھا دے گا. اور حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے کی مطابقت کرو. اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں، حج کرو. اللہ نے وسائل دیے ہیں، عمرہ کرو. پھر وسائل موجود ہیں، حج کرو، عمرہ کرو. تابعوا بین الحج والعمرہ،
ایک دوسرے کے پیچھے حج اور عمرہ کرو کیونکہ اللہ نے وسائل دیے ہیں۔ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، یہ آپ سے تنگ دستی کو بھی یہ عمل دور کر دے گا، تم سے گناہوں کو اس طرح ہٹا دے گا۔ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ، جس طرح آگ کی بھٹی لوہے سے زنگ اتار کے رکھ دیتی ہے، تمہارا یہ عمل تمہیں گناہوں سے اس طرح صاف کر دے گا۔ یہ نفلی صدقات، نفلی حج، یہ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے یہ بھی رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ تصور کیجئے، یہ چاروں عبادات کے حوالے سے ہم نے بات کی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے اعمال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بندہ مومن کا نامہ اعمال اسی طرح ہی چیک ہوگا، جہاں جہاں کمی ہوگی نفلی عبادات ہم نے کی ہوں گی، جتنی کی ہوں گی وہ اتنی ہمارے لیے درجات کی بلندی اور مغفرت کا سماع انشاءاللہ آخرت میں پیدا کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں ان عبادات کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ عمل ایسا عمل ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نصیحت کی، صحیح مسلم کی 488 نمبر حدیث ہے، فرمایا علیک بکثرۃ السجود، ثوبان کثرت کے ساتھ سجدے کیا کر، کثرت کے ساتھ نماز پڑھا کر، کثرت کے ساتھ رب کے آگے رکوع کیا کر۔ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، تو جب بھی اللہ کے لیے کوئی سجدہ کرتا ہے، اللہ کے لیے کوئی رکعتوں کا اہتمام کرتا ہے، إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، اللہ تعالیٰ تیری اس رکعت اور سجدے کے بدلے تیرے درجات کی بلندی فرما دیتے ہیں۔ وَحَطَّ بِهَا عَنْكَ خَطِيَّتَكَ، اور اس رکعت اور سجدے کی بدولت اللہ تعالیٰ تجھ سے تیری خطاؤں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ رکعتوں کی برکت ہے، سجدوں کی برکت ہے، نماز کی برکت ہے، جتنی نفلی پڑھتے جائیں گے اللہ رب العالمین اتنا ہی ہمارے کھاتے میں ثواب لکھتے جائیں گے۔ اور میرے محترم بھائیوں، آپ دیکھیے صحابی رسول ہیں، صحابی رسول حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، معروف واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی مصلی، کبھی وضو کا اہتمام، کبھی چھوٹی موٹی خدمت آپ کی کر دینی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن کہا میرے سے اب بھی مانگو، کیا مانگتے ہو، میں اللہ سے دعا کر کے تیرے لیے وہی سوال کر دیتا ہوں۔ اس نے کوئی دنیا داری والا سوال نہیں کیا، وہ کہنے لگا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال صرف ایک ہے، اسألک مرافقک فی الجنہ، مجھے صرف ایک چیز چاہیے، اللہ تعالیٰ جنت میں مجھے آپ کا ساتھ نصیب کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو بھی یہی نسخہ دیا کہ اگر تو جنت میں میری رفاقت چاہتا ہے، جنت میں میری معیت اور ساتھ چاہتا ہے، جنت میں میرا پڑوس چاہتا ہے، اِنِّی عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو کثرت کے ساتھ نفلی عبادت کا اہتمام کر، اللہ کریم کل قیامت کے روز تجھے جنت میں میرا پڑوسی بنا دیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر یہ پڑوس مل سکتا ہے تو یہ پڑوس ان عبادات کا اہتمام کر کے مجھ اور آپ کو بھی مل سکتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم تو مسلمان ہیں، مومن ہیں، ایمان لائے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے تو نیکی کی بہاریں ایسی لگائی ہیں کہ وہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ بندہ نیکی کرتا ہے تو ملتا کیا ہے، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔
بندہ نیکی لے کر آئے، ایک نیکی، اس کو 10 گنا تو اجر اللہ تعالیٰ دیتے ہی دیتے ہیں، 10 گنا۔ اور ہماری شریعت کا ایک اتنا پیارا پیکج ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن جب ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے کسی نیکی کی، کتبت لہو حسنہ، اس کے لیے ارادہ کرنے ہی کی بنا پہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ عمل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ وہ مالک اتنا رحیم و کریم ہے، بندہ مومن گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کا حکم ہے فرشتے کو لا تکتب، نہیں لکھنا، شاید بندہ مومن باز آ جائے، شاید بندہ مومن غلطی کرنے سے باز آ جائے، جب تک اس گناہ کا عمل نہیں کر لیتا فرشتہ اس وقت تک اس کا گناہ نہیں لکھتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا رحمت کا سماں ہے۔ اس مالک نے ہمارے لیے کتنی رحمتیں اور کتنی برکات اور اپنی رحمت کا فضل کتنا ہمارے لیے نازل فرمایا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، آپ تصور کیجئے، ہم جو عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اور مسجد میں فرضی نماز پڑھ کے ہمارے کئی دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو گھروں میں جا کر اس کی بقیہ سنتیں اور نوافل کا اہتمام کرتے۔ بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے ترغیب موجود۔ آپ نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی 788 نمبر حدیث ہے، فرمایا اذا قضى احدكم صلاته في المسجد، تم میں سے کوئی شخص مسجد میں اپنی فرضی نماز کو پورا کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے، فرمایا ان افضل الصلاة صلاة المرء في بيته الا المکتوبہ، بندے کی سب سے افضل نماز جو ہے نا وہ گھر میں ہی ہوتی ہے سوائے فرضی نماز کے۔ فرضی نماز مسجد میں ہوگی، اس کی پہلی بعد والی سنتیں گھر میں پڑھنے کا بھی اہتمام کریں۔ حدیث سنیے، حضرت جابر کی، فرمایا اذا قضى احدكم الصلاة في المسجد، مسجد میں فرض پڑھے، فليجعل لبيته نصيبا منها، اس کو چاہیے کہ اس نماز کا کچھ حصہ، اس کی پہلی سنتیں، اس کے بعد کی سنتیں، اس کے نوافل، اس کو گھر میں پڑھے، فیکٹری میں پڑھے، گودام میں پڑھے، اپنے دفتر میں پڑھے۔ اللہ رب العالمین اتنے فضل والا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص نبوت میں یہ بات شامل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے جتنی خصوصیات سے نوازا ہے دیگر انبیاء کی نسبت، اس میں ایک بڑی خاصیت یہ ہے، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ اللہ کریم نے میرے لیے ساری کی ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دی اور زمین پاکیزہ بنا دی۔ پچھلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، ایک مخصوص معبد خانہ تھا، وہیں پہ عبادت ہوتی تھی، آپ گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ یہ ہمیں فضیلت ملی ہے تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ملی۔ اللہ نے آپ کو خاصیت سے نوازا، ساری کی ساری زمین پاک بنا دی، گھر میں نماز پڑھیں، فیکٹری میں پڑھیں، آفس میں پڑھیں، جہاں پہ دل کرتا ہے پڑھیں، لیکن فرضی مسجد میں پڑھیں۔ فرمایا یہاں پہ پڑھیں گے، ان اللہ جاعل فی بیتہ خیر منہا، اللہ کریم گھر، فیکٹری، دفتر میں پڑھی گئی نماز کی وجہ سے وہیں پہ برکتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ تو اگر گھروں میں آپ برکات کا نزول چاہتے ہیں، اپنی فیکٹری میں، اپنے دفاتر میں برکات کا نزول چاہتے ہیں، تو ان نوافل کا، سنتوں کا گھروں میں بھی اہتمام کیا کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 432 نمبر حدیث ہے، فرمایا فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُم مِّن صَلَاتِكُم، اے لوگو اپنی نمازوں کا کچھ حصہ گھروں میں پڑھا کرو،
لا تتخذوها قبورا، گھروں کو قبرستان مت بناؤ، کیونکہ قبرستانوں میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی، قبرستانوں میں نماز نہیں ہوتی، لہذا گھروں میں نماز پڑھا کرو، ان کو اس طرح کی تصویر پیش مت کرو کہ وہ قبرستان لگے، یہاں پہ اللہ کا نام ہی نہیں لیا جاتا، نہ ہم نماز پڑھیں، نہ ہماری بیویاں پڑھیں، نہ ہمارے بچے پڑھیں۔ تو جب گھر میں دین کا ماحول ہی نہیں ہوگا تو آپ خود تصور کیجئے گھر قبرستان کا ہی منظر پیش کریں گے اور کیا کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، بندہ جب نوافل کا اہتمام کرتا ہے، نفلی عبادات کا اہتمام کرتا ہے، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 6502 نمبر، فرماتے اللہ رب العالمین نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان کی، فرمایا من عاد لی ولیا، جو شخص میرے کسی دوست سے، نیک بندے سے دشمنی رکھتا ہے، میرا رب کہتا ہے فقد آذنتہ بالحرب، میں اس شخص کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ، بندہ مومن جس عمل کے ذریعے سب سے زیادہ میرے قریب ہوتا ہے وہ عمل ہے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے۔ نماز پڑھیں گے رب کے قریب ہوں گے، روزہ رکھیں گے رب کے قریب ہوں گے، زکوٰۃ دیں گے رب کے قریب ہوں گے، حج کریں گے رب کے قریب ہوں گے، یہ فرضی عبادات۔ پھر ساتھ ہی سنیے، فرمایا وما یزال یتقرب الی عبدی بالنوافل حتی احبہ، رب کریم فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جب کثرت کے ساتھ نفلی عبادات کا اہتمام کرتا ہے، اتنی کثرت سے کرتا ہے، میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے حتی احبہ، حتیٰ کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں۔ دنیا میں انسان دنیا داروں کی محبت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، کتنا پیسہ لگاتا ہے، کسی کو پیسوں کا لالچ، کسی کو گاڑی کا لالچ، کسی کو رہائش کا لالچ، کسی کو دکان کا لالچ، کہ مجھے فلاں سے محبت ہے، وہ فلاں مجھے مل جائے میں اس کے اوپر جان نچھاور کر دوں گا۔ یہ وہ محبت ہے کہ جیسے ہی ہمارے جسم سے جان نکلنی ہے، نہ محبت کرنے والے کو پتہ ہے، نہ جس سے کی ہوتی ہے نہ اس کو پتہ ہوتا ہے۔ لیکن میرے رب کی جو محبت ہے اس کا تو اظہار ہی صحیح معنوں میں بندے کو پتہ اس وقت لگے گا جب اس کے جسم سے روح نکل کے چلے جائے گی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بندہ مومن کے اندر سے جان نکلے گی، رب کی ولایت کا اس کو محبت کا پتہ اس وقت لگے گا جب کہا جائے گا اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تیری کیفیت اب وہ ہے کہ تو اللہ پہ راضی ہے، اللہ تجھ پہ راضی ہو گیا ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندے وہ جنت کے مستحق ہیں، فادخلی جنتی، لہذا بندے تو بھی میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ کریم یہ انعام ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ فرمایا وما یزال یتقرب الی عبدی بالنوافل حتی احبہ، رب کہتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهَا، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَرِجْلُ، میں اس کی ٹانگیں پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ مجھے بندہ اتنا پسند آتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ،
اگر بندہ مجھ سے سوال کر لے میں اس کے کیے گئے سوال کو ضرور اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ محبت ملے گی اس عمل سے ملے گی جو عمل آپ سن رہے ہیں۔ نوافل کا اہتمام کیجیے، نفلی عبادات کا اہتمام کیجیے۔ جتنا اہتمام کریں گے اللہ رب العالمین کے انشاءاللہ اتنے ہی قریب ہو جائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ یہ نفلی عبادات ایسی عبادت ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کئی طرح اختیار بھی دیا گیا۔ وہ اختیار کس انداز سے ہے؟ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث بیان کرتی ہیں، قبیلہ بنو اسد کی ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہے اور اپنی عبادت کا تذکرہ کر رہی ہے کہ میں کتنے روزے رکھتی ہوں، لگاتار کتنی عبادت کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حدیث بھی سنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر 3 صحابہ کرام تشریف لے گئے اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کے معمولات کو جاننے کے لیے ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باتیں بتائیں۔ تینوں نے وہیں پہ کھڑے ہو کر اپنی طرف سے ایک اظہار کیا۔ ایک شخص کہتا ہے آج کے بعد میں ساری زندگی ہر رات کا قیام کروں گا۔ اب آپ سن لیں کہ جو شخص قیام کرتا ہے، ابھی آپ 2 ہفتوں کے بعد انشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہوگا، اللہ کریم ہمیں رمضان کے فیوز و برکات نصیب فرمائے۔ آپ علماء سے حدیث سنیں گے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص قیام کرتا ہے رمضان کا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اللہ سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو قیام کرنا کتنی اچھی بات ہے۔ لیکن اگلا بندہ کیا کہتا ہے؟ آج کے بعد میں ہر دن روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرا شخص کہتا ہے میں ساری زندگی شادی نہیں کرواؤں گا۔ شادی ہوگی، اولاد ہوگی تو مصروفیت بڑھ جائے گی، لہذا عبادت سے غفلت ہوگی، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر باتیں سن لی اور آپ کی ابھی چادر پوری طرح درست نہیں ہوئی تھی، آپ باہر آ کے کہتے ہیں انتم الذین تقولون کذا وکذا، تم لوگوں نے ابھی یہ باتیں کی ہیں؟ جی ہم نے یہ کی ہیں۔ آپ فرمانے لگے انی اتقاکم واخشاکم للہ، میں تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن میری کیفیت یہ ہے وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، میں روزے رکھتا بھی ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کا قیام بھی کرتا ہوں، وَأَنَامُ، اور رات کو سوتا بھی ہوں، اور میری ازواج مطہرات بھی ہیں، میں ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ مَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ ظاہری عمل جتنا مرضی بڑھ جائے، اگر ہم سنت سے ہٹ گئے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ گئے، اس عمل کا ذرہ برابر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا جو ابھی آپ نے حدیث سماعت فرمائی۔ وہ خاتون بھی سیدہ عائشہ کو باتیں بیان کر رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا ٹھہر جاؤ، علیکم ما تطیقون، تمہارے اوپر اتنی ہی عبادت ہے جتنی تم طاقت رکھتے ہو، یاد رکھنا فإن اللہ لا یمل حتی تملوا، اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی وسیع ہے وہ ثواب دیتے نہیں تھکیں گے، تم عبادت کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔ مت اتنی عبادت ایک ہی دن کر لیں کہ ایک دن 100 نفل پڑھ لیے، بعد میں سارے سال علم ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر العبادہ ما ادوم وَإِن قَلَّ، بہترین عبادت وہ ہوتی ہے جو دوام اور مستقل مزاجی والی ہو، چاہے تھوڑی ہی عبادت کیوں نہ ہو۔ آپ تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیں، 2 رکعتیں کر کے شروع کر دیں، مستقل پڑھنی شروع کر دیں، اللہ رب العالمین کو آپ کا وہ عمل بہت ہی پسند آئے گا، چاہے جائے کہ آپ ایک دن 20 25 30 رکعتیں ایک ہی دن پڑھ دیں اور بعد 3 مہینے سوئے رہے۔ آپ عبادت میں دوام اور مستقل مزاجی پیدا کریں۔
میرے محترم بھائیوں، دوسری حدیث صحیح مسلم کی 784 نمبر حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں گئے، جا کے دیکھا مسجد نبوی کے شتیر کے ساتھ ایک رسی لٹک رہی۔ آپ نے پوچھا یہ رسی کیوں لٹک رہی ہے؟ بتایا حضرت یا رات کو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں، عبادت کرتی ہیں اور رسی اپنے بالوں کے ساتھ باندھ لیتی ہیں کہ جیسے ہی اونگ آتی ہے وہ جرک لگتا ہے، جھٹکا لگتا ہے تو جاگ آ جاتی ہے۔ فرمایا اقطعوہ، اس رسی کو کاٹ دو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ آپ میں عبادت کرنے کی طاقت نہیں ہے، اپنے جان کو کیوں مصیبت میں ڈالتے ہو؟ جتنی عبادت کی توفیق ہے، جتنی طاقت ہے، اتنی عبادت کیا کرو، اپنی جان کو مشقت میں ڈال کر یہ کام مت کرو۔ اور آخری حدیث سنیے، ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث بیان کرتی، فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی 728 نمبر حدیث، من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص ایک دن اور رات میں 12 رکعتوں کا اہتمام کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ یہ کم از کم وہ رکھتے ہیں جن کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، اور جامع ترمذی کی حدیث میں اس کی تفصیل ساتھ ہی موجود۔ فرمایا اربعا قبل الظہر ورکعتین بعدها، 4 رکعتیں زور سے پہلے، ورکعتین بعدها، 2 رکعتیں ظہر کے بعد، ورکعتین بعد صلاۃ المغرب، 2 رکعتیں مغرب کی نماز کے بعد، ورکعتین بعد صلاۃ العشاء، 2 رکعتیں عشاء کی نماز کے بعد، ورکعتین قبل صلاۃ الفجر، اور 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے۔ جو ان 12 رکعتوں کا اہتمام کر لیتا ہے، میرے نبی نے فرمایا اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں۔ یہ کم از کم سنت موقدہ وہ رکھتے ہیں جو ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ باقی اس کے علاوہ دیگر احادیث کافی موجود ہیں، وقت ہمارا پورا ہو گیا ہے۔ آپ وہ حدیث سنیے، آپ نے ایک مرتبہ جو ظہر کی بعد والی سنتیں 2 ہیں، یہ عصر کے بعد پڑھی ہیں۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خلاف معمول آپ نے 2 رکعتیں اب پڑھی ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ 2 رکعتیں ہیں جو ظہر کے بعد پڑھنی تھی، کچھ لوگ میرے پاس آ گئے تھے، انہوں نے مجھے باتوں میں مشغول کر دیا، میری وہ رکعتیں رہ گئی، وہ میں نے عصر کے بعد پڑھی۔ بتائیے ہم میں سے کون شخص ہے جو اتنے اہتمام کے ساتھ سنتوں کا اہتمام کرتا ہو؟ بازار میں چلے جائیں، محلے میں چلے جائیں، پہلے تو گنتی کے چند نمازی ہوتے ہیں، سلام پھیر کے ان میں سے بھی اکثریت ایسے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے جس طرح ان کو باندھ کر رکھا گیا ہے کہ جیسے ہی سلام پھیرا گیا بھاگو یہاں سے۔ باقی جو اس کے علاوہ نوافل ہیں وہ انشاءاللہ اگلے جمعے کچھ تہجد کے، قیام اللیل کے، تراویح کے مسائل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ کریم جو سنا ہے سنایا، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا احباب، ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ آج ہماری اسی مسجد میں انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد جو ایک سالانہ تقریب ہے، تقریب تقسیم انعامات بھی ہے اور محفل جمعرات بھی ہے، وہ آج مغرب سے عشاء کے دورانیے میں ہو رہی ہے، جس میں ہمارے وہ بچے جنہوں نے حفظ کیا ہے ان کی انشاءاللہ ان کے دستار فضیلت ان کو عطا کی جائے گی، اسناد عطا کی جائیں گی، اور یہاں پہ آپ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائیں۔ یہ بچوں کے لیے زندگی کا واحد موقع ہوتا ہے جب ہمارے یونیورسٹی میں تو اس کو کانووکیشن کہتے ہیں، اس کی فیس بھی لیتے ہیں، گاؤن کی فیس بھی لیتے ہیں، کئی ہزاروں اس کی فیس ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ آئیے، تشریف لائیں۔ آپ ساتھ ساتھ جہاں پہ آپ استاذ العلماء فضیلت الشیخ مولانا یاسین ظفر صاحب
جو سیکرٹری جنرل ہیں وفاق المدارس السلفیہ پاکستان کے جامعہ سلفیہ کے پرنسپل ہیں، وہ بھی خطاب فرمائیں گے، اور ہمارے مصر سے آئے ہوئے مہمان فضیلت الشیخ القاری المقری عمر الدماریسی حفظہ اللہ تعالی، وہ آپ کو قرأت قرآن کی تلاوت